الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال في مقام آخر: فصل لربك وانحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، ذی الحجہ کی آج 4 تاریخ، آنے والے جمعرات کو 10 ذی الحجہ ہے، یعنی عید الاضحیٰ کا دن. ذی الحجہ کے مہینے میں پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ اللہ رب العزت کو یہ 9-10 دن جو ہے بہت ہی زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہیں. اس میں ایک ایک عمل کا بدلہ سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور یہ چیز پورے 9 دن تک باقی رہتی. اسی لیے علماء کرام نے لکھا کہ ان 9 دنوں میں چاہے وہ دن ہو چاہے رات ہو، اللہ رب العزت کی عبادت، چاہے وہ نماز کے ذریعے ہو، چاہے وہ صدقہ اور خیرات کے ذریعے ہو، چاہے وہ ذکر اور اذکار کے ذریعے ہو، یا اور بھی کسی طریقے سے، ہر نیک عمل اور ہر کام، ہر صدقہ اور ہر ذکر کرتے رہنا چاہیے. تسبیح و تحلیل سے اپنی زبان کو آراستہ اور پیراستہ کرنا چاہیے. ہمیشہ کوئی لمحہ، کوئی وقت خالی نہ جانے پائے. اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے اس ذکر کا، عبادت کا. ایک دوسری چیز اور ہے کہ قربانی کے ایام میں اللہ رب العزت کو تمام اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی عمل ہے تو وہ قربانی کرنا ہے. یاد رکھیں، نماز پڑھنا اپنی جگہ بالکل مسلم، بہت بڑی عبادت. زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات دینا اپنی جگہ بالکل مسلم، بہت بڑی عبادت. روزہ رکھنا اپنی جگہ بالکل بہت بڑی عبادت، مسلم. اسی طرح ہر چیز آپ لے لیں، جتنی بھی عبادت کی چیزیں ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، سب کے ثواب اپنی جگہ پر مسلم ہیں. لیکن قربانی کے خاص ان 3 دنوں میں، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے یہ 3 دن جو ایام قربانی ہیں، ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل
اب پسندیدہ عبادت اللہ رب العزت کی نظر میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف قربانی ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آپ دیکھیں جہاد کرنا کتنی بڑی عبادت، لیکن اللہ کے رسول نے جب ایام ذی الحجہ کی فضیلت بتانا چاہی تو فرمایا کہ جہاد اپنی جگہ لیکن اس کی عبادت بڑھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ہر عمل کا ہے کہ ان کی عبادت، ان کا اجر و ثواب بہت بڑا مسلم، لیکن ایام قربانی میں قربانی کرنے کا جو ثواب ہے اس ثواب کو اور کوئی عبادت پا نہیں سکتی۔ اسی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو حدیث مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فضیلت بتانے کے لیے لوگوں کو بتایا کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ ہر وہ عمل جو بندہ کرتا ہے، جو انسان کرتا ہے، جو بھی عمل کر جائے، وہ عبادت کے قبیل سے ہو، ذکر کے قبیل سے ہو، تلاوت کے قبیل سے ہو، خرچ کرنے کے، صدقہ اور خیرات کے جو بھی عبادت، ما عمل آدمی، جو بھی عمل انسان نیکی کا کرے، سب سے بڑھا ہوا عمل من احراق الدم، قربانی سے بڑھا ہوا عمل اللہ رب العزت کے یہاں پسندیدہ عمل ان 3 دنوں میں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اب اگر ہمیں پتہ چل جائے اللہ رب العزت کی سب سے پسندیدہ عبادت ان 3 دنوں میں قربانی ہے کہ جس سے اللہ رب العزت بے انتہا اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں، تو اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا یہ ذریعہ شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جو اپنے ہاتھ سے جانے دے۔ آگے مزید اس کی فضیلت اللہ کے رسول نے بتائی۔ ایک دوسری حدیث حضرت زید بن ارقم سے کہ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ دنیا کے اور تمام رسم و رواج تو اسلام نے ختم کر دیا، روک دیا، منع کر دیا کہ وجدنا علیہ آباءنا، ختم، تمہارے باپ دادا کیا کیا کرتے تھے بھول جاؤ۔ شریعت نے سب پر پابندی عائد کر دی، سب منسوخ ہو گئے، لیکن آپ نے کہا قربانی کرو۔ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اس کا سورس کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کا بیسس کیا ہے؟ یہ کیوں آپ نے منع نہیں فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے جاری رہنے کی کہ یہ تمہارے دادا پر دادا جو ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، یہ ان کی سنت ہے جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جاری کی ہے۔ یہی ایک چیز تمہارے کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ صحابہ تھے، نیکیوں پر مر مٹنے والے لوگ تھے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ میں آتی ہے بات، چلو ٹھیک ہے، ایک اللہ کے بہت بڑے جلیل القدر صحابی کا یہ عمل ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے، تو ٹھیک ہے ہم کریں گے، آپ کا حکم میں کریں گے، کہ سب کچھ تو بات ہوگی کہ اللہ رب العزت نے اس کو منع نہیں کیا، آخر کیا بات ہے اس کے جاری کرنے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جاری کرنے میں سب سے بڑا فائدہ تمہارا یہ ہے کہ ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملا کرے گی۔ اونٹ ہے تو آپ دیکھو کتنا بڑا جانور ہے، کیلکولیٹر لے کر کے آپ بیٹھو اس کا بال گن نہیں سکتے۔ بھینس ہے، بیل ہے، پہلے کٹتا تھا، اس طرح کے بڑے جانور جو ہیں آپ دیکھو کہ کتنے زیادہ اس پر بال ہیں، ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملا کرے گی۔ اب ایک جانور قربان کرنے میں آپ دیکھو کہ لاکھوں کروڑوں نیکیاں تمہیں مفت میں مل گئی۔ سب سے بڑی فائدے کی بات ہے، منافع کی بات ہے۔
لیکن کچھ صحابی ایسے بھی تھے جنہوں نے کہہ لیجئے کہ ہماری ترجمانی کی، آپ کی ترجمانی کی۔ یہ تو ان کی بات ہے جو اس زمانے میں ذبح کرتے، بھائی بھینس ذبح کریں گے، بیل ذبح کریں گے، تو کچھ صحابی ایسے تھے جو صرف بھیڑ ذبح کرتے تھے، وہی پالے ہوئے تھے، وہ دمبا پالے ہوئے تھے، ان کو وسیع قربانی کرنی۔ اللہ کے رسول اس کے بال کو تو شعر کہا نہیں جاتا کہ بکل شعرۃ حسنہ کہا جائے، یہ تو اس پر فٹ نہیں بیٹھتا۔ بھیڑ کے بال کو عربی میں صوف کہتے ہیں صاد سے۔ تو اگر ہم بھیڑ کو ذبح کریں، دمبے کو ذبح کریں، تو کیا یہ خصوصیت تب بھی ہوگی؟ یا رسول اللہ فالصوف فما لنا فی الصوف، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ اگر کوئی بھیڑ اور دمبا ذبح کرتا ہے نا تو بھلے اس سے بکرے اور بکری سے 10 گنا زیادہ بال ہوں تو کیا ہوا، اس کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ کتنی بڑی خوشخبری اللہ کے رسول نے دی۔ اتنا زیادہ ثواب ہے ایک جانور قربان کرنے میں، یہ تو دنیا کا فائدہ ہے، اتنا ثواب ہمیں ملے گا۔ پہلی والی حدیث جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تھی، اللہ کے رسول نے اس حدیث میں آگے یہ بھی بتایا کہ وَإِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي فَرْشِهِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، کہ صرف یہی نہیں ہے کہ تمہیں بدلہ ملے گا ایک ایک بال کا، بس بات ختم ہو گئی۔ اگر صرف اتنا ہی تھا تب بھی بہت بڑی چیز تھی، اس کو کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے آگے اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ جانور تمہارا وہاں بھی لایا جائے گا قیامت میں۔ اور کیسے لایا جائے گا؟ صرف گوشت کو کھایا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے، کھلایا گیا ہے؟ نہیں، گوشت بھی لایا جائے گا، اس کی خال آپ نے صدقہ کیا ہے اس کو بھی لایا جائے گا، اس کی سینگھوں کو بھی لایا جائے گا، اس کے کھروں کو بھی لایا جائے گا، بال سمیت اجڑی پچونی سمیت پورا فربا کر کے اس کو لایا جائے گا۔ جیسا جانور آپ نے ذبح کیا تھا مکمل ویسا جانور اٹھا کے لایا جائے گا، اور لا کر کے آپ کے نامہ اعمال میں رکھ دیا جائے گا۔ ایک تیسری حدیث بھی اس کے ساتھ آپ ملائیں، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جانور قربان ہو رہا تھا، جو غالباً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نام قربانی ہو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ اٹھو، ٹھیک ہے تم اپنے جانور کو ذبح نہیں کر رہی ہو، دوسرا کوئی ذبح کر رہا ہے، لیکن اپنے جانور کے پاس کھڑے رہو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ فضیلت کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی فضیلت بتائی کہ جانور کا یہ جو خون گرتا ہے، ایک ایک بوند کے بدلے خون کے تم کو ایک نیکی ملا کرے گی، اور اس جانور کی کھال کو، بال کو، کھر کو، گوشت کو، سینگ کو، سب کچھ کو قیامت کے دن مکمل سالم جانور بنا کر کے لایا جائے گا، مزید اس کو 70 گنا اور زیادہ وزنی بنایا جائے گا، پھر وہ تمہارے نامہ اعمال میں رکھ کر کے تولا جائے گا۔ اب آپ بتاؤ، ایک جانور ذبح کرنے میں، ایک قربانی کرنے میں دنیا سے لے کر کے آخرت تک اتنے فضائل ہوں، اتنی بڑھوتری ہو، اتنے زیادہ ثواب ہوں، اگر 10-5 ہزار خرچہ کر دینے میں کہہ لیجئے کہ آخرت کے دن میں ایک ایک نیکی کا انسان محتاج ہوگا، اور یہاں کروڑوں نیکی، سینکڑوں کنٹل
कई टन उठा करके आपके नाम आमाल में कुर्बानी की बदौलत डाल दिया जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी बड़ी फ़जीलत दे रहे हों तो दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुसलमान हो जो इस फ़जीलत को हासिल करने के लिए आगे न बढ़े, है कि नहीं? बहुत बड़ी फ़जीलत की चीज़ है। इसीलिए हर मुसलमान को कोशिश से करना चाहिए कि अय्याम उज़हिया में वो कुर्बानी करने से कभी पीछे ना हटे। इतनी बड़ी फ़जीलत इसके अलावा दिनों में हमें हासिल हो है ही नहीं। इन 3 दिनों में इतनी बड़ी फ़जीलत चंद रुपए के, चंद हज़ार के अगर कर देने में हासिल हो जा रही है और दुनिया से लेकर के आखिरत तक उसकी फ़जीलत और उसका सवाब मिल रहा है, तो ये 1,00,000 2,00,000 में भी कम है, चे जाए कि 10-5 हज़ार में भी मिल जा रहा है। ये तो है कुर्बानी की फ़जीलत, कुर्बानी करने पे ये सवाब मिलेगा। हाँ, कुर्बानी करे कौन? तो कुर्बानी तो सबको करना चाहिए, इतनी बड़ी फ़जीलत है, चाहिए तो सब कोई करे। हाँ, कुछ लोग वो हैं जिनके ऊपर वाजिब है। वो कौन है? शरीयत ने कहा कि अक्लमंद हो, दिमागी एतबार से अगर माजूर है वो आदमी तो उसके ऊपर कुर्बानी नहीं। अक्लमंद हो, बालिग हो, आज़ाद हो, मुसलमान हो, इन सब के साथ साथ मुकीम भी हो, सफ़र में न हो, इन सब के साथ साथ वो साहिबे हैसियत हो, मालदार हो। अभी रमज़ान में बताया था कि शरीयत की निगाह में मालदार उसको कहते हैं जो साहिबे निसाब हो, यानी 52.5 तोला चांदी का मालिक हो। सुनने में तो 52.5 तोला चांदी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जब उनकी मालियत आप निकालेंगे तो आज के रेट में 52.5 तोला चांदी की कीमत 2.25 लाख रुपया है। अब अगर कोई आदमी 2.25 लाख का मालिक है, उन 3 दिनों में ज़रूरत हाजत असलियत से फारिग हो, रहने का घर भी है, खाने को भी है, सब कुछ है, इसके साथ साथ उसके अलावा 2.25 लाख की मालियत का उसके पास माल है या रुपया पैसा है या जेवर है, कर्ज़ वगैरह से भी फारिग है। अगर उन 3 दिनों में इतना मालिक है तो शरीयत कहती है कि तुम मालदार हो, तुम्हारे ऊपर कुर्बानी करना वाजिब, ज़रूरी है, नहीं करोगे तो गुनहगार होगे। यह है वो आदमी जिसके ऊपर कुर्बानी करना ज़रूरी है। लेकिन इतनी फ़जीलत के होते हुए चाहिए तो ये कि हर कोई कुर्बानी करे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 50,000 का, लाख रुपए का बकरा लाओ, बैल लाओ, भैंस लाओ तभी आपको ये फ़जीलत हासिल हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गरीबों के लिए, अमीरों के लिए हर दौर में सहूलत रखी है। जिसको अल्लाह ने वसाअत दी है, हैसियत दी है, मालदारी दी है, उसके लिए तो यही बेहतर और मुनासिब है कि मन कान लहू सातुन, जिसे अल्लाह ने वसाअत दी हो, हैसियत दी हो, अपनी हैसियत और वसाअत के मुताबिक कुर्बानी करे। और जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कम हैसियत दी है, कम वसाअत दी है, तो उस एतबार से काम करे। ठीक है, तुम 50,000 का जानवर लाओगे तब भी तुमको ये हैसियत और ये सवाब मिलेगा। अगर तुम किसी जानवर में 6,000 खर्चा करके कुर्बानी का हिस्सा ले लो तब भी तुम्हें ये फ़जीलत मिल जाएगी। तुम्हें उतनी भी हैसियत नहीं है, कोई बात नहीं, शरीयत ने और इस वक्त के उलमाए किराम ने उसकी एक और सूरत बनाई है कि अगर तुम्हें इत्मीनान है, इत्मीनान बख्श है, तो आउट ऑफ शहर ऐसी कुर्बानियाँ होती हैं जो महज 2,000 में भी कुर्बानी हो जाती। अगर इत्मीनान बख्श है, आपको लग रहा है, तो वो फ़जीलत आपको 2,000 में हासिल हो जाती है। अब क्या चाहते हैं कि फ्री में हासिल हो जाए?
کم از کم 2000 تو ہر کوئی خرچہ کر ہی سکتا ہے۔ اس دور میں جہاں لوگوں نے اپنی آشائشوں کو، اپنی زینت کو ضرورت کا درجہ دے رکھا ہے، جہاں ہر آسائش بسہولت پوری ہو جا رہی ہے، اتنی بڑی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی 2000 نہ خرچہ کرے، اللہ رب العزت کی محبت کے لیے، اللہ رب العزت کی قربت کے لیے اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ آخرت سے زیادہ دنیا اس کے دل میں رچی اور بسی ہوئی۔ یہ تو تھی قربانی کی بات، اس لیے ہر کوئی کوشش سے کرے کہ کم از کم اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے اور اپنی آخرت میں یہ فضیلت پانے کے لیے ہر کوئی قربانی کے عمل کو کرے، اس لیے کہ ان 3 دنوں میں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب عمل اور پسندیدہ عمل ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور ہیں جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ صفائی اور ستھرائی کا عمل، یہ بھی کرنا ہے۔ یاد رکھیں، الطہور شطر الایمان، صفائی ستھرائی یہ مسلمان کے ایمان کا جز ہے، اور ایسا جز ہے کہ کہہ لو نصف ایمان کہا گیا ہے اس کو۔ اگر ہمارے اندر صفائی اور ستھرائی نہیں ہے تو گویا کہ نصف ایمان سے ہم خارج ہیں۔ قربانی ایک عبادت ہے، اس لیے ہم اس عبادت کو عبادت کے طریقے سے انجام دیں۔ ہم نے جانور لایا ایک عبادت ادا کرنے کے لیے، ایک عمل کرنے کے لیے، اس کی دیکھ ریکھ ہماری ذمہ داری جس طرح ہے، اسی طریقے سے اس کی صاف صفائی بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم جہاں اس جانور کو رکھ رہے ہیں اس جگہ کو روزانہ صاف کرتے رہیں، اور جس دن قربانی کریں اس دن بھی اس کی آلائشوں کو، گوبر کو، کچرے کو، جھڑی وغیرہ کو ہم کسی ایسی جگہ نہ ڈالیں جہاں ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ ایک مسلمان کے لیے تو شریعت نے یہ کہا کہ راہ چلتے ہوئے اگر کہیں کانٹا بھی ہو، اگر کہیں پتھر بھی ہو، اس کو بھی ہٹا دو، تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ اور یہاں ایک مسلمان اپنی ساری آلائشوں اٹھا کر کے ایک راستے میں پھینک دیتا ہے اور اس کے دل پر غبار بھی نہیں آتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کہہ لیجئے کہ بہت گری ہوئی بات ہے جو ہم سوچتے نہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، صاف صفائی کا خیال رکھیں، قربانی سے پہلے بھی، قربانی کے دن بھی اور قربانی کے بعد بھی۔ لہذا سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ ہم اپنے جانوروں کے آلائشوں کو ابھی بھی صاف رکھیں، قربانی تک صاف رکھیں، اور قربانی کے دن اپنے جانوروں کو ہم صرف اور صرف سلاٹر ہاؤس میں قربان کریں۔ خاص طور سے بڑے جانور کو ادھر ادھر بالکل نہ قربان کریں، ورنہ ہم قانون کی گرفت میں آ سکتے ہیں، اور پھر خمیازہ اس کا، غلطیاں چند لوگ کرتے ہیں اور خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ظالم کی بھی مدد کریں، مظلوم کی بھی جو مدد کریں۔ وہاں یہی بات ہے کہ ظلم کرنے والے کو، گناہ کرنے والے کو، غلطی کرنے والے کا ہاتھ پکڑ لیں بھائی کہ یہ غلطی آپ مت کرو، اس طرح ایک چیز۔ اور دوسری چیز، کارپوریشن کی طرف سے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے جانور کی رسید کا اندراج کرائیں کارپوریشن میں۔ ان کے آدمی آئیں گے، چاہے وہ سینٹر میں بیٹھیں، چاہے سمیہ کے پاس بیٹھیں، چاہے حاجی نعمان صاحب کی آفس پہ بیٹھیں، چاہے اکرم بھائی کے بیٹھکے میں بیٹھیں، نہال بھائی کے، جہاں بھی ان کو آسانی ہو، یہ ان کی آسانی کے تحت ہے، جہاں ان کو سہولت ہو وہ جہاں بیٹھیں۔ اس کو سیاست سے بالائے طاق رکھ کر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان کی آسانی اور سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ بیچارے جہاں بھی بیٹھیں، آپ اپنا فریضہ سمجھ کر کے ان کے پاس جائیں، اپنے جانور کا اندراج کرائیں اور رسید ضرور حاصل کریں 150 دے کر کے۔ اس سے اپنی سہولت ہے کہ یہ سینٹر انشاءاللہ یہاں بحال رہے گا۔ اس میں کمی اور کوتاہی، سستی بالکل نہ برتیں، لاپرواہی بالکل نہ برتیں۔ آپ بھی کٹائیں، اور آپ کے دوست یار اگر کوئی لاپرواہی برت رہے ہوں کہ جہاں ہم 50,000 کا جانور لے سکتے ہیں وہاں 2,000 کٹانے میں اتنی جان کیوں نکل جاتی، حالانکہ وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے۔
اسی طرح ایک تیسری چیز ہے جانور کی کھال کا صدقہ، وہ بھی ضروری ہے۔ جس طرح گوشت کا صدقہ دیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، اسی طرح قربانی کی کھال کا بھی حکم ہے۔ یا اس کو آپ صدقہ کر دو، نہیں خود استعمال کرو۔ خود استعمال اس زمانے میں کوئی کرتا نہیں، صدقہ ہم دیتے ہیں تو اب وہ کسی قابل نہیں، پھر کیا کریں؟ اس کی کھال کو صدقہ کریں۔ بڑے کے جانور جہاں 70,000 کا جانور ہے، 100 روپیہ فی آدمی سے لینا کوئی بہت جان نکالنے والی بات تو ہے نہیں۔ اور اس پر بھی یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ آپ کا احسان نہیں، آپ 700 دے رہے ہو، یہ ان کا احسان ہے کہ جنہوں نے ہزاروں اور دسیوں ہزار کا ہتھیار لے کر کے، سان دھرا کر کے آپ کی خدمت میں بیچارے صبح سے لے کر کے دوپہر تک گھومتے رہتے ہیں، آپ کے گھر تک پہنچ کر کے ذبح کرتے ہیں، اور آپ سے وہ اپنے لیے نہیں اپنے مدرسے کے لیے مطالبہ کرتے ہیں کم از کم 100 روپیہ تو دے دو۔ اب اتنا بھی نہ دیں تو اس سے زیادہ اور آپ کیا کریں؟ آپ سے کیا کہیں؟ جھگڑا لڑائی کریں؟ یہ آپ کی شان کے خلاف، بالکل خلاف ہے۔ ہم جہاں 50-70 ہزار کا جانور لے رہے ہیں، وہیں ضروری ہے کہ یہ جو ضروری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چاہے وہ مدرسے کے بڑا جانور ہو 700 دے دو آپ، چھوٹا جانور ہے 200 دے دو، کارپوریشن کی رسید ہو اس کو دے دو۔ صاف صفائی سے متعلق کارپوریشن والے صاف صفائی نہیں کرتے، یہ اپنے انتظامیہ، ایک آدمی مطلب اپنے سینٹر کی انتظامیہ کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ صاف صفائی کرائے۔ وہ اگر آپ سے کچھ مطالبہ کر رہے ہیں تو بخوشی آپ کے لیے دینا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قربانی کرو، فتیبو بہا نفسہا، تو قربانی کو خوش دلی سے کیا کرو، یہ قربانی کا حق ہے۔ جان نکال کر کے اس کو بہت بڑا سمجھ کر کے کاٹ چھانٹ کر کے یا اس میں سستی اور لاپرواہی کر کے قربانی کرنا، یہ قربانی کے گویا کہ اس کے کرنے کے خلاف ہے۔ قربانی تو بالکل ادا ہو جائے گی، لیکن ایک اسلامیت کے، ہماری مسلمانی کے خلاف ہے کہ جو چیزیں ضروری ہیں ہم ان سے اس طرح کی کنجوسی کریں، بخیلی کریں، اور جو نہ کرنا چاہیے، جیسے ریا ہے، نام و نمود ہے، دکھاوا ہے۔ ایک چیز اور بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قربانی کے جانور کو اچھا سے اچھا، موٹا سے موٹا، فربا سے فربا، اچھا سے اچھا جانور لا کر کے کاٹو، اس لیے کہ وہ قربانی کا جانور تمہارے نامہ اعمال میں ڈالا جاتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اچھا سے اچھا جانور تو خریدتے ہیں، لیکن نیت یہ ہوتی ہے کبھی کبھی کہ لوگ یہ دیکھیں کہ فلاں نے بہت اچھا جانور لائے ہیں، ہمارا نام ہو، نمود ہو۔ کبھی کبھی اس کی ویڈیوز بنا کر کے، فوٹو کھینچ کر کے ہم سوشل میڈیا پر ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بالکل غلط اور ناجائز اور حرام ہیں، یاد رکھیے گا۔ جاندار کی تصویر کھینچنا اور ویڈیوز بنانا یہ ناجائز اور حرام ہے، اور اس میں جب ریا اور شہرت اور دکھلاوا شامل ہو جائے تو یہ اس سے بڑا ناجائز اور حرام ہے۔ شریعت میں یہ محبوب تو ہے کہ اچھا جانور، موٹا اور فربا اور بڑا جانور ہو، لیکن وہیں پر اس بات سے بالکل منع کیا گیا ہے کہ ریا اور نام و نمود اس میں شامل ہو جائے۔ اس عمل کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے، ثواب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس چیز سے بھی ہم اپنی نیتوں کو خاص طور سے صحیح کریں، درست کریں۔ ان سب چیزوں کے ساتھ اللہ رب العزت باقی قربانی کے دن اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ۔